سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب اور نیچے آئیے. آپ کو دعویٰ ہے آل رسول، آپ کو دعویٰ ہے ائمہ مجتہدین سے محبت. جب یہ دعویٰ ہوا تو اب آپ کو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، آپ کو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ائمہ سلاسل کی محبت پیش کرنا ہے، اولیاء کرام کی محبت دلیل میں پیش کرنا ہے، غوث و خواجہ کی محبت دلیل میں پیش کرنا ہے. اگر ایسا کریں گے تب تو آپ کی دعوت، تب تو آپ کا دعویٰ سچا، ورنہ نہیں. کیونکہ اسی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو کسی مصلحت کے تحت اپنے آپ کو حنفی کہہ لیتے ہیں، اپنے آپ کو شافعی کہلا لیتے ہیں، اپنے آپ کو حنبلی یا مالکی کہلا لیتے ہیں، لیکن جناب پیر سے محبت نہیں کرتے، لیکن حضور خواجہ غریب نواز سے محبت نہیں کرتے، اولیاء کرام کی شان میں کمیاں نکالتے نظر آ رہے ہیں. تو اب اگر آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ائمہ مجتہدین سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو دلیل میں سلاسل یعنی سلسلے والے جو بزرگ ہیں، چاہے وہ حضور غوث پاک ہو، چاہے وہ حضرت خواجہ غریب نواز ہو، چاہے شیخ شہاب الدین سہروردی ہو، چاہے نقشبندی ہو، بہرحال آپ کو دلیل میں یہ ثابت کرنا ہے اور یہ پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ دعویٰ اوپر کا، دلیل نیچے کی. یہاں تک اگر سمجھ میں آ گیا تو اب ایک بات اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سنیو، آپ لوگ نعرے بہت لگاتے ہو. سبحان اللہ. آپ لوگ نعرے بہت لگاتے ہیں اور دو نعرے تو بڑے مشہور ہیں. پہلا نعرہ خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور دوسرا نعرہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آخر وجہ کیا ہے؟ جب نعرے ہی لگانا تھا اور دامن پکڑنا ہی تھا تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آل رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ یا یہ کیوں نہیں کہتے کہ ابو بکر کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ کہتے تو ہو لیکن شروع کرتے ہو نیچے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے تو ہو لیکن کہتے ہو نیچے سے، اوپر سے نہیں کرتے. آخر بات کیا ہے اس میں؟ وجہ کیا ہے؟ تو جناب وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ ہم رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو بولو اس نعرے میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے جو آل رسول سے بغض کرتے ہیں. وہ اس نعرے میں شامل ہو جائیں گے جو صحابہ کرام کی شان میں کمیاں نکالتے ہیں. اور جب ہم نے کہا کہ ہم آل رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو وہ لوگ شامل ہو جائیں گے کہ جو آل رسول سے محبت تو کرتے ہیں لیکن صحابہ کی شان میں گالیاں دیتے ہیں. اور اگر ہم نے کہا کہ ہم صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو اس میں وہ لوگ شامل ہو جائیں گے جو آل رسول کی شان میں کمیاں نکالتے ہیں. پتہ چلا غیر اپنے میں آ رہا ہے، پتہ چلا کہ غیر اپنے میں آ رہا ہے. ارے ایسا نعرہ لگاؤ یہ خود کنارے ہو جائے، ایسا نعرہ لگاؤ کہ یہ غیر چلی جائے. جب ہم نے کہا کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جب ہم نے کہا کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جب غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو خواجہ کا دامن کہاں سے چھوڑیں گے؟ جب غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو خواجہ کا دامن کہاں چھوڑیں گے؟ جب خواجہ کو نہیں چھوڑیں گے تو صحابہ کو نہیں چھوڑیں گے، آل رسول کو نہیں چھوڑیں گے، اہل بیت کو نہیں چھوڑیں گے، ائمہ مجتہدین کو نہیں چھوڑیں گے، ائمہ سلاسل کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہاں تک کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو ایسا دامن ہمارے بزرگ پکڑاتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے اکابرین ایسا دامن ہم کو دیتے ہیں کہ اگر وہ دامن ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو رسول تک سارا دامن ہاتھ میں آ جائے. سمجھ میں آ گیا کہ جب ہم نے کہا کہ ہم سرکار ربانی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ. اب سمجھ میں آ گیا کہ جب ہم نے کہا سرکار ربانی کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو پتہ چلا سرکار ربانی سے لے کر اوپر تک جتنے بھی کلیاں ہیں، جتنے بھی سلسلے ہیں، جتنے بھی اکابرین ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، سب کا دامن اس میں شامل ہے، سب کا اس میں دامن شامل ہے. اور جب ہم نے کہا کہ سرکار محبوب العلماء کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو اس میں معلوم ہو گیا کہ سرکار محبوب العلماء کے دامن میں سرکار ربانی کا بھی دامن شامل ہے، اس میں سرکار امانت کا بھی دامن ہے، اس میں تو تمام نائبین غوث اعظم کا دامن ہے، اس میں تو سرکار غوث پاک کا بھی دامن ہے. اور جب ہم نے کہا کہ ہم اپنے کامل پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جب ہم نے کہا
نہیں چھوڑیں گے تو یقین جانو یہ وہ دامن ہے، ایک کمپلیٹ وہ دامن ہے کہ جس دامن میں یہاں سے لگا کر آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام سلسلے اور تمام کے تمام دامنوں کی محبت شامل ہے۔ وہ کمپلیٹ دامن ہے تو ہمارے بزرگ وہ دامن پکڑاتے ہیں کہ ایک دامن ہاتھ میں آ جائے تو آقا کائنات تک سارے کے سارے دامن ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دامن سرکار ربانی نصیب فرمائے، ہم کو اپنے کامل پیر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ علامت بن گئی، جب یہ دامن پکڑنا علامت بن گئی، ایسا نہیں ہو جب دامن پکڑنا علامت بنا لیا تو چھوڑنے کیوں ہو؟ جب دامن پکڑنا علامت بنا لیا تو چھوڑنے کیوں ہو؟ جب چھوڑنا ہی تھا تو بنایا کیوں تھا؟ جب چھوڑنا ہی تھا تو بنایا کیوں تھا؟ جب علامت بن گئی تو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے اور پہچان لو اچھی طرح۔ آج پہچان کرانے والے گلی گلی ڈگر نگر پھر رہے ہیں، طرح طرح کی پہچانیں کراتے پھر رہے ہیں، لیکن اتنا جان لو سنیو، وہ پہچان لے کر قبر میں جانا، ایسی پہچان لے کر قبر میں جانا کہ جب تم قبر میں آقا کائنات کو دیکھو تو پہچان لو، ایسی پہچان لے کے قبر میں نہ جانا کہ رسول سامنے ہو پہچان کر سکتا، ایسی پہچان لے کے قبر میں جانا کہ رسول کو دیکھو تو پہچان نہ سکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری پہچان کرانے والے نے غلط پہچان کرایا، تمہارے دل میں تو یہ تھا